صاحب کے بارے میں ان کو یاد کرتے ہوئے بڑی اذیت ہوتی ہے، جہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں میں یہ بات میں محسوس کرتا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب اس موجودہ دور میں اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم عطیہ تھے، ایک نعمت خدا بندی تھے انسانی صورت میں، ایک انسان کی حیثیت سے، ایک عالم دین کی حیثیت سے، ایک صوفی کی حیثیت سے، ایک ریفارمر کی حیثیت سے، ایک ریلیف اور ویلفیئر کا کام کرنے والے شخص کی حیثیت سے، انتہائی دانشمندانہ حکمت عملی کے تحت ملک کے اندر اور باہر بین الاقوامی سطح پر دین کی تبلیغ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مراکز قائم کرنے کے حوالے سے، بے افغان کو، یتیموں کو، بے سہارا بچوں اور بچیوں کو، لوگوں کو، اصول تعلیم کے شائقین کو، میڈیکل کالج کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے اور زندگی کے دوسرے شعبوں کے محروم لوگوں کی سرپرستی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت میں ایک عظیم عطیہ ریاست آزاد جموں و کشمیر کو، مملکت خدا پاکستان کو اور دنیا بھر میں ان کے وجود کی صورت میں ایک بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک کرم کی صورت ہے ان کا وجود۔ پیر صاحب کے ساتھ ذاتی بہت نیازمندی رہی، اور میں ذاتی طور پر بہت میرے شفیق اور بہت محسن تھے، بہت مہربان تھے، اور مجاہد اول سردار محمد ابوالقیوم خان صاحب کی تیمارداری کے لیے وہ خود ویل چیئر پر یہاں بیٹھ کے مجاہد منزل میں اور ہاسپٹل میں تشریف لاتے رہے، اور مجاہد اول بھی انتہائی تکلیف کی حالت میں خود چل کے کئی دفعہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے مجاہد اول سردار ابوالقیوم صاحب تو FIC میں انہیں دیکھنے کے لیے جاتے رہے، اور ان کے درمیان بھی ایک احترام کا، محبت اور مودت کا بے پناہ قیمتی رشتہ تھا۔ سارا گھر اور سارا خاندان ان کے ساتھ بے پناہ عقیدت، محبت اور احترام کے رشتوں میں منسلک تھا۔ ہم لوگ، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہم سارے لوگ صوفیاء کرام کے، اولیاء اللہ کے، بزرگان دین کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ پیر صاحب نے بہت خصوصیت کے ساتھ ان کی شفقت کا احساس ہمیں رہتا تھا، ان کی موجودگی میں بھی رہتا تھا، اور اب ان کی موجودگی کے بعد کمی اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے ساتھ تعلق ایک بڑا سرمایہ تھا۔ پیر صاحب نے مثنوی مولانا روم کی تشریح و تفسیر میں، اس کی انٹرپریٹیشن میں، جس طرح موجودہ دور کے تقاضوں کے پیش نظر عام فہم اور سادہ زبان میں اسے عام لوگوں کی رہنمائی کے لیے مثنوی کو انٹرپریٹ کیا، اس کی شرح و تفسیر کی، اور نور ٹیلی ویژن کے ذریعے مخلوق خدا کو استفادہ کا موقع دیا۔ وہ اپنی مثال آپ ہے، یونیورسٹیوں کا قیام، کالجز کا قیام، ریلیف کے مراکز کا قیام، مساجد کا قیام، مدارس کا قیام، اور ملک کے اندر اور باہر جو اللہ کا ذکر کرنے کے مراکز ہیں۔ آسٹن پارک میں ہزاروں کی تعداد میں، برمنگھم میں اتنا بڑا پارک، اور پھر ہاؤس آف کامن کے باہر اتنی بڑی ریلیز، اور اس میں پھر لا اینڈ آرڈر کو خود سنبھالنا، ایک نیا ٹرینڈ پیر صاحب نے دنیا میں متعارف کروایا ہے۔ اسلام کی اور تصوف کی اور خانقاہی نظام کی اتنی قابل قبول صورت پیر صاحب نے دنیا میں متعارف کروائی ہے اس موجودہ دور میں، کہ جسے ہر اعتبار سے ایک علمی، ادبی اور لاجیکل ایک کور انہوں نے اس کو مہیا کیے رکھا۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ میں یہاں سے ان کا جسد خاکی لے کے گیا نعریہ شریف، اور وہاں صاحبزادہ سلطان العارفین صاحب کی موجودگی اور رہنمائی میں جنازہ پڑھوایا، زیارت کروائی، اور اس کے بعد پھر ان کو اپنی آخری آرام گاہ کے سپرد کر کے آخری دعا بھی صاحبزادگان کے حکم پر مجھے کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ جمعہ کو پیر صاحب کا وصال ہوا، تو پیر صاحب کو ہم نے اتوار والے دن جب ان کا چہرہ مبارک زیارت کے لیے کھولا صاحبزادگان کی رہنمائی میں، موجودگی میں، اور انہوں نے کھولا یہ، اور میں بھی وہاں موجود تھا ان کے حکم پر، تو میں یہ بات میرے بالکل اندازے اور گمان سے اور ان کے ساتھ جو عقیدت و احترام کا رشتہ تھا اس سے بڑھ کر میں نے پائی کہ پیر صاحب کا چہرہ کس قدر تر و تازہ تھا۔ بعد میں تو ویڈیوز اب آپ سب لوگوں نے دیکھ لی ہیں اور فوٹوز بھی دیکھ لیے ہیں، لیکن میں اس وقت تک یہ احساس تھا مجھے کہ کوئی تھوڑی سویلنگ ہو سکتی ہے، کوئی تھوڑی اس پہ کمی آ سکتی ہے، خشکی کا احساس ہو سکتا ہے۔ بالکل یوں لگتا تھا کہ جیسے تر و تازہ ابھی آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب کی شخصیت ایک بڑی ہماگیر شخصیت ہے،
ان کی زندگی کے کسی بھی پہلو پر گفتگو کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے. میں شکر گزار ہوں نور ٹیلی ویژن کا اور صاحبزادگان کا اور انتظامیہ کا کہ انہوں نے پیر صاحب کے عقیدت مندان کو اور چاہنے والوں کو زائرین کے ساتھ اور باقی مخلوق کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے. میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند سے بلند تر کرے اور ان کے چھوڑے ہوئے مشن کو صاحبزادہ سلطان العارفین صاحب، صاحبزادہ نور العارفین صاحب اور صاحبزادہ ظہیر الدین صاحب اور ان کے صاحبزادگان کو، یہاں راولپنڈی میں صاحبزادہ زاہد صاحب ہوتے ہیں، اور یہ سارے مراکز اللہ کرے کہ اسی طرح قائم رہیں، چلتے رہیں اور نیلیاں کی پہاڑیوں سے علم کی، حکمت کی، نور کی، تصوف کی، روحانیت کی اور دینی اور دنیاوی رہنمائی کا جو ایک مرکز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا کرے اور ہم سب کو اپنی جو احترام کے اور محبت کے رشتے ہیں اس پیر خانے کے ساتھ میں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.